دودھ رام لال۔ وہ سفر سے لوٹا تو گلی کوچوں میں پانی گھوم رہا تھا اور بارش ابھی تک جاری تھی، موسلادھار۔ وہ گھٹنے گھٹنے پانی میں ڈوبا ہوا اپنے گھر تک پہنچا، کندھے پر اٹھائی ہوئی گٹری کو ٹٹولا اور مالک کا شکر بجا لایا کہ اس کی دولت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا جو وہ کما کر لا رہا تھا۔ گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہی اس کا دل خوشی سے اچھل پڑا، اپنی حسین و جمیل بیوی سے ملنے اور اپنے اس بچے کو دیکھنے کے تصور سے جسے وہ صرف چند روز کا چھوڑ کر چل دیا تھا۔ اب وہ 5 سال کا ہو چکا ہوگا، اس نے دل ہی دل میں اندازہ لگایا۔ اب تو خوب شرارتیں کرتا ہوگا، عجیب پیاری پیاری باتیں کرتا ہوگا۔ ماں نے اسے بابا بابا کہنا سکھا دیا ہوگا۔ پدری محبت سے سرشار ہو کر اس نے ایک بار پھر دروازے پر دستک دی اور ذرا سے غصے کے ساتھ سوچا کیا اس کی بیوی سو گئی ہے؟ اسی لمحے اسے گھر کے آنگن میں بھرے ہوئے پانی میں کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ یقیناً اس کی بیوی آ رہی ہے۔ اس نے بیوی کی چاپ پہچان لی، وہ کس قدر بے صبری سے بھاگتی چلی آ رہی ہے۔ اس نے اسی سے بیوی کو محبت کا اندازہ کیا اور دروازہ کھلنے سے پہلے اس کے بے مثال حسن کا تصور کر کے مسکرا دیا۔ دروازہ کھلا تو وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ اسی طرح خوبصورت اور دلکش نظر آئی جس طرح وہ سوچتا ہوا آیا تھا۔ اوپر آسمان پر بجلی چمکی تو اس کی روشنی میں اس کے جسم کی ساری دلاویزی نمایاں ہو گئی۔ اس نے اس کی آنکھوں میں محبت کی وہ چمک بھی دیکھ لی جس کا وہ ہمیشہ سے متمنی رہا کرتا تھا۔ دونوں نے محبت سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے بہت ہی بے قراری سے اپنے بچے کی خیریت پوچھی۔ عورت نے اسے یقین دلایا وہ بالکل خوش و خرم ہے، ابھی ابھی بڑی مشکل سے سویا ہے، تم شور مت مچاؤ نہیں تو جاگ جائے گا۔ وہ بچے کو ایک نظر دیکھے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کمرے تک دبے پاؤں پہنچا جہاں وہ سو رہا تھا۔ اس کے اوپر جھک کر دیکھا، وہ سچ مچ 5 سال کا ہو چکا ہے، بہت ہی خوبصورت اور بالکل تندرست ہے۔ وہ خوش ہو کر مسکرا دیا اور پھر بڑی حقارت سے ان 4 بچوں پر نگاہ ڈالی جو اس کے بچے سے ذرا فاصلے پر الگ الگ سو رہے تھے۔ اس کے بچے سے عمر میں بڑے تھے، ان چاروں کی عمر میں ایک تفاوت تھا، ان میں سے کسی ایک کی بھی شکل دوسرے سے نہیں ملتی تھی۔ وہ سب الگ الگ باپ سے تھے، لیکن ان کی ماں یہی عورت تھی۔ وہ اس کا 5واں شوہر تھا۔ اس عورت کو حاصل کرنے کے لیے ہر ایک شوہر نے اس کے پہلے مرد کو مار ڈالا تھا، لیکن کوئی اس کے ایک بھی بچے کو اس سے دور نہیں کر سکا تھا۔ وہ عورت اتنی خوبصورت تھی کہ اس کی خاطر قتل بھی کیا جا سکتا تھا، اور بلا شبہ اس کی ہر خواہش کو پورا بھی۔ عورت اس کا آرام دہ گھر، دونوں ہی بہت پرکشش تھے۔ جس شخص نے اس عورت پر قبضہ کر لیا وہی اس کے گھر کا مالک بھی بن گیا۔ اپنے بچے کو دیکھنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ یہ کمرہ بہت ہی کشادہ تھا اور ہمیشہ بڑی نفاست سے سجا رہتا تھا۔ چاروں طرف بیش قیمت مورتیاں، تصاویر، جنگلی بھینسوں کے چمکدار نکیلے سینگ اور شیروں وغیرہ کی کھوپڑیاں لٹکی ہوئی تھیں۔ قدیم و موجودہ زمانے کے ہتھیار بھی بڑی احتیاط سے رکھے ہوئے تھے۔ یہ نوادر اس کے گزشتہ شوہروں کی یادگاریں تھیں۔ انہیں بھی اس عورت نے اپنے سے الگ ہونے نہیں دیا تھا، اگرچہ ہر شوہر نے آتے ہی انہیں چھین لینے اور برباد کر دینے کا ارادہ کیا، لیکن پھر اس کی ضد اور خواہش کے سامنے جھک کر رہ گیا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کے سامنے باہر سے لائی ہوئی دولت کی گٹھری کھول کر رکھ دی، جسے دیکھ کر وہ اس کی توقع کے مطابق خوش ہو کر مسکرانے لگی۔ عورت نے اس کے سامنے پینے کے کئی لوازمات رکھ دیے جنہیں اس نے بڑی لگن کے ساتھ تیار کرایا تھا۔ طرح طرح کے لذیذ اور خوشبودار کھانے دیکھ کر وہ مسرت سے باولا سا ہو اٹھا۔ عورت کو پہلو میں بٹھا کر شراب پینے لگا اور اپنے سفر کے حالات سنانے لگا۔ سفر کے دوران میں اس نے کئی حسین عورتیں دیکھی تھیں، لیکن اس نے اعتراف کیا کہ کوئی عورت اس کی بیوی سے بڑھ کر حسین نہیں تھی۔ شراب پیتے پیتے وہ مدہوش سا ہونے لگا، بہکی بہکی باتیں کرنے لگا۔ عورت اتنی حسین کیوں ہوتی ہے؟ اس کے ہونٹوں میں شہد کی سی مٹھاس کیوں ہوتی ہے؟ اس کے جسم کے قوسوں میں کیسا جادو ہوتا ہے کہ وہ ایک گیت گانے لگا، اپنی زبان میں گیت۔ عورت اس کی زبان سمجھتی تھی، ساتھ رہ کر اس نے اپنے ہر ایک شوہر کی زبان سیکھی تھی۔ جب وہ اس طرح بدمست ہو کر گانے لگتے تھے تو وہ ایک معنی خیز خاموشی کے ساتھ سنا کرتی تھی۔ اس کا شور سن کر ساتھ کے کمرے میں سوئے ہوئے سارے بچے جاگ اٹھے، گھبرا کر اسی کمرے میں چلے آئے اور آتے ہی ماں سے لپٹ گئے۔ اس نے اپنے بچے کو دیکھا تو خوش ہو کر اسے گود میں اٹھا لیا اور اسے سینے کے ساتھ لپٹا لپٹا کر پیار کرتے ہوئے کہنے لگا، اوہ تم کتنے خوبصورت ہو، کتنے پیارے ہو، بالکل میری طرح ہو۔ اس نے پلٹ کر اپنی عورت سے بھی پوچھا، یہ بالکل میرا ہم شکل ہے نا؟ عورت مسکراتی رہی۔ فخر اور بے بسی سے بچہ اپنی ماں کی گود میں جانے کے لیے مچل اٹھا، رونے لگا تو باپ نے اسے پچکارا، کیوں کیوں کیا ہوا میرے بچے کو؟ تم میری گود میں رہو نا، میں تمہارا باپ ہوں۔ بچے نے اپنی ماں کو پکارا،
اس سے اپنے اجنبی باپ کے بازوؤں میں سے نکال لینے کے لیے کہا۔ باپ نے اس کی آواز سنی مگر اس کی زبان نہ سمجھ سکا۔ بہت حیران ہوا، پھر کسی قدر غصے میں آ کر کہا، تو نے اسے بھی اپنی زبان سکھا دی ہے؟ میری زبان کا ایک لفظ تک نہیں سکھایا۔ اس کا نشہ ہرن ہو گیا، ساری خوشی غائب ہو گئی۔ بولا، تو اپنے طور طریقے خود اپنے اور دوسرے بچوں تک ہی رہنے دے، دوسرے بچوں سے کوئی سروکار نہیں، لیکن میں اپنے بچے پر نہ ان کی چھاپ پڑنے دوں گا نہ تیری۔ عورت نے اپنے مرد کی طرف بڑی عجیب نظر سے دیکھا، جس میں قناعت تھی، ایک انوکھا صبر۔ آنکھوں میں آنسو لا کر بولی، اس نے میری چھاتی کا دودھ پیا ہے، اس بات کو تم کیوں بھلا رہے ہو؟ اور وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ بچے کو لے لینے کے لیے بازو پھیلا دیے۔ وہ بھی بچے کو دیر تک اپنے پاس روک نہ سکا۔ جب بچہ ماں کے پاس چلا گیا تو اس نے شراب کا ایک اور جام چڑھایا اور بڑی خونخوار نظروں سے اپنی عورت کی طرف دیکھنے لگا۔